اس قوم کی ماؤں کو سلام، شہداء کی ماؤں کو سلام، ان کی فیملیز کو سلام. اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا بہترین لمحہ ہے، لیکن یہ ان کی زندگی کا نہیں، یہ ہماری زندگیوں کا بھی ایک بہترین لمحہ ہے جو ہم نے وٹنس کیا ہے، جس میں پاک افواج کو کامیابی ملی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی عوام نے بھی بھرپور طریقے سے افواج پاکستان کا اور پاکستانی حکومت کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے اور یہ کامیابی سمیٹی ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو کل کی بریفنگ تھی اس کی ہم نے کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو باتیں ہوئی، جس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا اس پورے آپریشن کو، بنیان المرصوص کو، جس میں ہم نے کامیابی سمیٹی ہے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب دفاعی تجزیہ کار میں جوائن کریں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. گڈ مارننگ. شوکت پراچا صاحب، سب سے پہلے تو جس طریقے سے بریف کیا گیا، کامیابی جس طرح سے افواج پاکستان نے سمیٹی ہے بنیان المرصوص میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کسر چھوڑی نہیں ہم نے کہ دشمن کی تسلی نہ ہو. دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں ضرور بیان کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1 کہ ہائی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی مسلح افواج نے 6-7 مئی سے لے کر 9-10 مئی تک کسی سویلین پاپولیشن کو نہیں چھیڑا. برعکس انڈیا کے جنہوں نے مسجدوں کو اٹیک کیا، 6 اور 7 کی درمیانی رات کو مسجدوں پہ ہی سارے میسائل گرے، لیکن پاکستان کی افواج نے صرف ان جگہوں پہ اٹیک کیا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے تھے. لہذا نمبر 1 ایک چیز کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ وہ اس طرح کی ہوسٹیلٹی نہیں تھی پاکستان کی طرف سے، بلکہ جو ڈیفینسو میئر تھا نیسیسرلی ٹو سیف گارڈ اٹس مدر، وہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا. اور یہ باقاعدہ سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ کے درمیان یہ پلان طے ہوا تھا. اور جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پھر وزیر اعظم پاکستان نے مسلح افواج کو یہ اختیار دیا کہ آپ وقت اور جگہ کا تعین خود کریں. نمبر 2، دنیا بھر سے کالز آ رہی تھیں، دنیا بھر کو کالز ادھر سے جا رہی تھی، لیکن جب پاکستان کا یہ کاؤنٹر اٹیک پرسوں والے دن گیا آگے اور انڈیا نے دیکھا کہ ان کی تو تمام بیسز جو ہیں اور تمام ان کے جو انسٹالیشن ہیں وہ تو جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ امریکنز کے پاس پہنچے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور جو کل بات کی بھی صحیح DGI-SPR نے بھی، اور میرا شو تھا اس میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان ڈڈ ناٹ بیگ فار اینی سیز فائر. امریکنز کی طرف سے، مارکو روبیو کی طرف سے جب فون آیا اسحاق ڈار صاحب کو کہ انڈین چاہ رہے ہیں سیز فائر ہو جائے تو آپ بھی کر لیں، تو انہوں نے کہا ہم تو ہیں ہی امن کے لیے، ہم تو سیز فائر کے لیے تیار ہیں. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اس 3 روزہ جنگ، میں کہتا ہوں نیسیسرلی یہ جنگ تھی، یہ اٹ واز اٹیک آن پاکستان اینڈ پاکستانی فورسز ڈیفینڈڈ پاکستان. اس میں لیٹسٹ جو وار ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہوا ہے. مثلا ان کی طرف سے رافیل اس وقت دنیا کا سب سے جدید ہتھیار ہے، جنگی جہاز. پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کا ایک میٹر آف پرائڈ بھی بنا، دونوں جہاز یہ والا JF-17 تھنڈر اور J-10C، کس طرح سے پاکستان کا ڈیفنس انشور کیا گیا کہ راڈار سسٹم ان کے جیم کیے گئے، اور سافٹ اینڈ ہارڈ کل اکوپمنٹ کے ذریعے انڈین جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی اس کو بالکل ہی فارغ کر کے پاکستان نے رکھ دیا. یعنی کسی کو معلوم نہیں اٹیک کدھر سے آ رہا ہے، کون اٹیک کر رہا ہے، ان کا اتنا ارلی وارننگ سسٹم جیم ہوا. اٹس اے کمپریہنسو ون فار پاکستان، اور اب سیز فائر کے بعد یقیناً امن کی طرف جا رہے ہیں دونوں. بالکل. تو بریگیڈیئر وقار صاحب، یہاں پر مندرجات کچھ شیئر کیے ہم نے بھی اور شوکت پراچا صاحب نے بھی، لیکن آپ بتائیے گا کہ ایک اور جو سطح ہے اس پر بھی پاکستانی جو افواج ہیں وہ آگے نظر آئی ہیں، اور اس پر بھی ہمارا میڈیا بھی آگے نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مس انفارمیشن، کسی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے انڈیا میں، اور ہم نے کتنی زبردست ایک بریفنگ دی ہے جس کی مثالیں اب میڈیا بھی دے رہا ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی دے رہے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू एक्सप्रेस फॉर गिविंग मी टाइम। मैं थोड़ी सी लंबी बात करूंगा, एक लाइटर टोन में और एक सीरियस टोन में, अगर थोड़ा उसमें टाइम दीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, माजरत हमें इस वक्त जो है कट करना पड़ा, और आपको पता है कि शोहदा हमारे सर का ताज है, माथे का झूमर है, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी था। आप अपनी बात को जारी रखिए, और आप बता रहे थे कि आप कुछ लाइटर टोन में बात करेंगे और कुछ संजीदा बात भी होगी। जी थैंक यू वेरी मच। और लाइटर टोन में ये है कि भारत में 2 मुगल जो एम्परर, उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही थी बड़े अरसे से, जब से बीजेपी, और अभी सबसे ज्यादा औरंगजेब आलमगीर के अगेंस्ट, जिसमें जो है वो कह रहे हम उसकी कवर खोलें, इसका नाम मिटा दें। और एक है ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में कि जो बाबर की औलाद है। इंटरेस्टिंगली जो एयरफोर्स की जो कमांड और ऑपरेशनल लेट्स से स्टाफ है, उसमें एक एवीएम औरंगजेब है जिन्होंने ब्रीफ किया कल, और लोग कह रहे थे कि भाई ये 300 साल तो औरंगजेब का आपको खौफ रहा, एक और औरंगजेब आ गया है, तो अगले 300 साल आपको एडजस्ट करना। और दूसरा, ज़हीरुद्दीन बाबर एक मुगल एम्परर था और इधर एक चीफ है इनका। तो आई थिंक दिस इज जो आप बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल डोमेन में पाकिस्तान ने कैसे इनको बीट किया है इंफॉर्मेशन डोमेन में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, मैं सूरत अल-आदियात की 3 आयात हैं, वो सिर्फ आई जस्ट क्विकली कोट और उसका तर्जुमा, और फिर मैं लिंक करूंगा जो मौलाना अल्लामा खादिम रज़वी ने एक दफा बात की थी, इसकी वीडियो भी चल, विच इज आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट। कि टाइम एक बंदा बात कर जाता है और उस वक्त शायद समझ नहीं आई। अभी मैं रिलेट कर रहा था कि हाउ ट्रू इट बिकेम मॉडर्न टाइम में जो उन्होंने बात की। अच्छा, सूरत अल-आदियात में 4 आयात है। पहली, वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फसरन बिही नफन फवसतन बिही जमा। मेनली इसमें बताया गया है कि जब आप अल्लाह की राह में निकलते हैं तो अल्लाह जो है, जब जो मूवमेंट है फोर्सेस की, और जो घोड़े जो डस्ट उड़ाते हैं, या और सुबह के टाइम पे, फजर के टाइम का भी जिक्र है, ये अटैक करते हैं डॉन पे, तो फिर अल्लाह की ताईद होती है और अल्लाह ताला इसकी कसम देता है। और खादिम रज़वी साहब की आप वीडियो देखें, सुबह वो कहते हैं कि जब तो गौरी चलेगा छूट पटेगा ऑनेस्टली, और डस्ट उड़ेगी तो क्या अल्लाह ताला उसकी कसम नहीं खाएगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए कि ये जो मार्का था या जो चल रही है लड़ाई, आई वुड से कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें सबसे पहला तो जो ईमान है, आर्म फोर्सेस का जहाँ तकवा ईमान तकवा जहाँ फी सबिलिल्लाह का नारा ऐसे नहीं दिया गया, बिकॉज जब आप फिजिकली एसिमेट्रिकली स्मॉलर हो और देखा जाए तो फोर्स स्ट्रक्चर, और एक औरा था भारत का, मैं तो कहता हूँ कि मोदी इतना बेवकूफ है कि एक फेक औरा तो था कि जी सबसे बड़ी रीजनल पावर है, ये हेजमॉन है, और किसी यार दोस्त ने कमेंट किया कि यार 2 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी कहते हैं शटर्स में है, डिफॉल्ट होने वाला है, फौज के खिलाफ एक कैंपेन थी, और एक तरफ जी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कह रहे हैं 4th लार्जेस्ट हो जाएगी। आई डाउट इट नाउ, वॉर के बाद शायद वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाए, और आप उठते हैं आगे से स्मैश कर देते हो, जिस तरह फराचा साहब कह रहे थे आई गो इनटू ऑपरेशन डिटेल कि हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि बनिया जो है वो सीधा जो है चला गया, अमेरिका में पहले भी हो चुका था, बिकॉज इतना नॉकआउट पंच लगा उसके मुंह पे। तो आई थिंक ऑल टोल्ड जो 4-5 डोमेन में लड़ाई हो रही है। हम जब बात करते थे हाइब्रिड वॉर की, मुझे याद है बड़ा मजाक होता था। हाइब्रिड वॉर इज रियलिटी। हाइब्रिड वॉर में एक तो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल हुआ या हो रहा है, देन यू हैव डिप्लोमेटिक, जिसपे पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मूव किया है। फिर आपका एक लीगल वॉर है, लॉ वॉर है, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी में आप एक लॉ वॉर में फंस गए, आपने वहां भी लड़ना है, और इसमें यू हैव आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए इंटरनेशनल लॉ के जो फाइट करेंगे। फिर इसी तरीके से फिर लीडरशिप है, ये बड़ा क्रिटिकल हाइब्रिड वॉर में कि जो लीडरशिप से विल है, लीडरशिप का माइंडसेट है, कितना प्रेशर, आजकल बड़ी हाई प्रेशर लड़ाई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने स्टार्ट में बात की थी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अभी प्रोपेगेंडा नहीं है, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तानी मीडिया ने, एंड मैं जाता भी हूँ एक्सप्रेस पे, बाकी चैनल ने लिटरली नॉकआउट पंच किया। तो उसमें आई थिंक फिर कॉन्ट्रीब्यूशन थी पाकिस्तानी कौम की रिजिलियंस है, पाकिस्तानी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर है, विच इज बीइंग अप्रिशिएटेड कि यार ये कौन लोग हैं, ये लड़ाई हो रही है। और ये अभी एक फतह मिसाइल की फायरिंग की तस्वीर जो बड़ी वायरल हुई है, जिसमें 7 गांव के लोग बैठे हुए, तो किसी ने कमेंट लगाया कि नंबरदार चक नंबर 303 इमाम बख्श ने अपनी निगरानी में फतह 1 मिसाइल फायर करा। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ सो आई थिंक ऑल टोल्ड
اور باقی ابھی لوگ مذاق کرتے تھے معاشرتی علوم پڑھایا جاتا ہے. آئی تھنک اٹس ویری گڈ فار نیو جنریشن کہ آج ایک نئی ہسٹری لکھی جا رہی ہے اور ہم وٹنس ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اٹ ول بیکم اے گلوریس چیپٹر ان ساؤتھ ایشیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بگڑی صاحب, جس طرح سے جو بھارتی ہیں وہ بخلاہٹ کا شکار دکھائی دے رہے ہیں, بلکہ جس طریقے سے ان کی جو ایک پریس بریفنگ تھی اس کو کمپیئر کیا گیا, جو پریس بریفنگ افواج پاکستان کی جانب سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریپرزینٹ کیا, اور اس میں جو پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کا کردار تھا وہ بھی اس میں بتایا گیا. جب بھارتی صحافی نے سوال کیا بھارتی ڈی جی ایئر آپریشن سے رافیل گرنے سے متعلق, تو وہ بخلاہٹ کا شکار دکھائی دیے. کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ تو انہوں نے بھی کر لیا کہ جنگوں میں نقصان ہوا کرتے ہیں, لیکن کاؤنٹ جو ہے, تعداد جو ہے وہ نہیں بتائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپنی شکست انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تسلیم کی ہے؟ جی بالکل, اس میں آئی تھنک یہ کمپیریزن بھی ہو رہا ہے, باڈی لینگویج پہ بھی ہو رہا ہے. جو تینوں سروسز کے ان کے لوگ تھے, اور یہ آئی تھنک جو اسپیشلی ان کے ایئر رپ تھے, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا ابسرڈ سا جواب دیا, کیونکہ لوگ انسسٹ کر رہے تھے کہ خبریں ہیں ڈسپائٹ کہ. اچھا, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ دس وار has been seen live by US, چائنا, رشیا, ویسٹرن سیٹلائٹس ہیں. اگر ہماری کیپبلٹی تھی کہ آپ ایک ایک ڈرون کو واچ کریں تو آپ کا امریکہ کو پتہ نہیں, ایک ایک راؤنڈ, ایک ایک موٹر, ایک ایک آرٹلری شیل, ایک ایک میزائل, راکٹ اور ڈرون اور ایئر جو موومنٹ تھی, دے ور واچنگ. لٹرلی اٹ واز کہ سفر نے اس ایک ویڈیو گیم ہوتی ہے, اس میں اوپر سے آپ دیکھ رہے ہو. تو یہ بڑا کلیئر ہے ویسٹ کو بھی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی واٹ ہیپنڈ, واٹ پش, آئی تھنک اٹ واز پریسائزلی جب گئے بھارتی وہاں پہ, کمانڈ گئی ان کے پاس بھاگ کے, تو پھر انہوں نے کہا کہ بچوں ابھی کافی کچھ پڑھ چکی ہے. اور لٹرلی حالت بھی, اف یو ہیو ٹائم میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, ٹائم جو ہے پھر چیزیں رہ جاتی ہیں. یہ 200 کلومیٹر کی بھارت کے اندر اگر آپ بیلٹ دیکھیں, 200 سے 250 کلومیٹر آپ اوپر سے سٹارٹ کر دیں. جسٹ امیجن جو میپ ہے اس میں لے ہے ان کا اوپر ایک بیس ہے, آکوپائڈ لداخ ہے, پھر آپ جموں کشمیر کا علاقہ ہے, پھر آپ آ جائیں انڈین پنجاب, دین یو ہیو راجستھان, اور پھر گجرات, کچھ ہریانہ کے علاقے, یہ بارڈرنگ اسٹیٹس کے علاقے. اس میں بھی امیجن کریں 200 کلومیٹر کی ایک پٹی جس میں بھارت کے فارورڈ ایئر بیسز ہیں, جس کے اندر ان کے اسٹریٹجک راکٹ فورسز ہیں, اس کے اندر ڈیفینس یونٹس ہیں, اور ہیڈ کوارٹرز ہیں, مطلب آرمی کے ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں. اگر یہ پٹی میں انفراسٹرکچر جو ہے یہ 70% تک ڈیمیج ہو جائے, جسٹ امیجن, تو آپ کیا کریں گے؟ بیکاز یو ناؤ ڈونٹ ہیو کیپیبلٹی. آپ نے آئی تھنک اورنگزیب نے مینشن بھی کیا کہ 2 دن پھر ایئر فورس وہاں سے اڑی نہیں ہے. دین دے اسٹارٹڈ سینڈنگ ڈرون. اس کی وجہ یہ بھی تھی مینلی کہ بیسیکلی اتنا نقصان ہو چکا تھا, اور دوسرا اتنا فیئر بیٹھ چکا تھا کہ یار اگر فلائی کریں گے یہ تو اڑنے نہیں دے گا. اور دین ایئر فورس ہیڈ ڈومینیٹڈ. تو اتنا زیادہ نقصان ہو. ایک صرف مثال دوں گا ادھم پور کی, زیادہ بات نہیں ہو رہی. ادھم پور میں ایک پاس 400 جو 400 کلومیٹر کور کرتا ہے, اس کی بیٹری کو سمیش کے بھارت کے پاس لمیٹڈ بیٹری, اور ایک بیٹری $1.5 ارب نمبر آف راکٹ لانچر ہوتے ہیں, لیٹس سے ڈیفینس سسٹم لگائی ہے. اور ساتھ ادھم پور میں ناردرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر بھی ہے, یعنی کہ وہاں پہ ان کو آرمی کمانڈر کہتے ہیں لوگ. تو پورے کشمیر کی آکوپائڈ کشمیر کی کمانڈر ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے, اور اس کے اوپر نگروٹا ہے, اس کو ہٹ کیا گیا, وہاں اور کمانڈر بیٹھتا. تو آئی تھنک اٹ واز اے ہیوج سائیکولوجیکل بلو, ملٹری بلو. سائیکولوجیکل بلو تو ہے یہ, اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹریلی, اور اس کے ساتھ ہم نے جو اپنی میڈیا کے ذریعے, اپنی اس کے ذریعے ان کو شکست دی ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ہم بریک پر جائیں گے.